بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ہمارے درس کا موضوع غزوہ بدر یا بدرۃ الکبریٰ ہے. اس کو بدر الکبریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اسی مقام کے اوپر چھوٹے مارکے مسلمانوں کے کفار کے ساتھ ہو چکے تھے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 ہے، جس کے اندر غزوہ بدر کے ہی متعلق خداوند متعال ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں لڑ گئی تھیں. ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی یعنی کہ مسلمانوں کی جماعت، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا یعنی قریش مکہ. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے ایسے دو گنا دیکھ رہے تھے، یعنی قریش مکہ اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو ان کی تعداد ان کی آنکھوں میں زیادہ دکھتی تھی، اور یہ خدا کی طرف سے مسلمانوں کی مدد ہے، کیونکہ جب آپ اپنے لشکر سے اپنے بد مقابل کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو تعداد میں زیادہ نظر آتا ہے تو آپ کے دل میں اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے مسلمان اگرچہ 313 تھے لیکن جب کافر ان کو دیکھ رہے تھے تو دو گنا ان کو دکھ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے کافروں کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوی کر دیتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی جو صاحبان عقل ہیں، جو اولی الابصار ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ اس میں دیکھیں کہ بظاہر تعداد کے حساب سے 313 مسلمان، جن میں سے ہر ایک کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، جنگی وسائل بھی نہیں ہیں، وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور لشکر سے لڑ گئے، اور صرف لڑے نہیں بلکہ جیت بھی گئے اور ان کو سامنے والوں کو مغلوب بھی کر دیا. تو اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے کہ وہ غور کریں کہ کیسے ایک چھوٹے سے گروہ نے اتنے بڑے گروہ کو جو ہے وہ شکست دے دی، اور یہ خدائی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ خود ایک توحید کی نشانی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی اور اہم جنگ تھی، یعنی اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے مسلمانوں کے اور قریش کے ہو چکے تھے. مسلمان قریش کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے تھے اور ان کا مال و اسباب جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا کرتے تھے. لیکن یہ وہ پہلی جنگ تھی جو ایک بڑی جنگ کے طور پر اور باقاعدہ ایک منظم جنگ کے طور پر ہوئی، جو تاریخ 17 رمضان المبارک کو اور سن 2 ہجری کو یہ جنگ جو ہے وہ رونما ہوئی، اور مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑی جانے والی یہ جنگوں میں سے پہلی اہم جنگ تھی. اس جنگ میں گو کہ مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی، یعنی صرف 313 تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا حوصلہ اور مسلمانوں کا خدا پہ یقین، اور سب سے اہم 2 ایسی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے اس جنگ میں جان فشانی اور بامردی سے جو ہے وہ لڑا اور مسلمانوں کو جیت سے ہمکنار کیا.
ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرے سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں جیسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ بھی سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پیش کی، اسی طریقے سے مختلف آیات میں اس جنگ کا اور اس غزوہ کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے 127 تک، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 اور 78، اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے 19 تک، اور اسی طریقے سے 36 اور 51 آیت، نیز آیت نمبر 67 سے 71 تک غزوہ بدر کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ گو کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اتنی ساری آیات میں غزوہ بدر کا اشارے کے طور پر ذکر کرنا، یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ یہ جنگ خدا کے نزدیک کتنی اہم تھی، اور یہ جنگ کا معرکہ کتنا اہم تھا کہ خدا نے اس کو اتنے سارے مواقع کے اوپر مختلف انداز کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے ایسا کیا رول دکھایا، ایسا کیا معرکہ لڑا کہ جس کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوئی۔ مشہور روایت کے مطابق یہ واقعہ 17 رمضان بروز جمعہ کو، اور کچھ اور روایت کے مطابق یہ واقعہ 17 رمضان کو بروز پیر کو رونما ہوا۔ جنگ بدر سے قبل مسلمانوں کے کئی سرایہ اور غزوات جو ہے وہ ہوئے۔ غزوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت ہو، اور سرایہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر رسول کی شرکت نہ ہی ہو، صرف مسلمانوں نے وہ جنگ لڑی ہو۔ تو کئی غزوات اور کئی سرایہ ہوئے، اور اس کا مقصد جو تھا وہ قریشیان مکہ کو نقصان پہنچانا ہوا کرتا تھا، اور ان کے تجارتی قافلوں کو ضبط کر لینا ہوتا تھا تاکہ ان کو مالی نقصان پہنچے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آنے والے کاروانوں میں سے ایک کاروان ابو سفیان کا کاروان تھا، جو غزہ کی طرف جا رہا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 5 میل کے فاصلے پر واقع ذوالعشیرہ کے مقام پر قریشیوں کا تعاقب کرنے کے لیے گئے، لیکن وہ ان کے ہاتھ میں نہ آئے، چنانچہ رسول واپس مدینہ تشریف لے کر آ گئے۔ ابو سفیان کو خبردار کر دیا گیا تھا، چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ واپسی کے وقت مسلمان اس قافلے کو گھات لگا کر بیٹھے ہوں گے، تو اس لیے اس نے اپنی مدد کے لیے ایک شخص کو مدد کے لیے بھیجا جس کا نام زمزم بن عروہ تھا۔ اس کو ایک خط لکھا اور اس کے ہمراہ اس کو مکہ بھیجا تاکہ وہ مکہ میں جا کے یہ صورتحال بتائے کہ جب میں واپس آؤں گا تو مسلمان میرے پر حملہ کر دیں گے اور میرا سارا مال و اسباب لوٹ لیں گے، اور یہ صرف میرا مال تو نہیں ہے، اس میں تمہارا مال بھی شامل ہے، تو تم اپنے مال کو بچانے کے لیے میری مدد کے لیے آؤ۔ جب مکہ والوں نے یہ خط پڑھا تو ہر ایک کا اپنا حصہ تھا اس کاروان کے اندر، تو ہر ایک کو اپنی مال کی فکر ہو گئی، تو سب مل کر اپنے مال کو بچانے کے لیے ابو سفیان کی طرف گئے۔ چنانچہ سب جو ہے وہ ابو سفیان کی مدد کے لیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت جبرائیل نے بتا دیا کہ خبر دی خدا کی طرف سے کہ اس طریقے سے مکہ والے جو ہے وہ اپنے سامان کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ غزہ سے کاروان قریش کی واپسی کے ساتھ ہی خداوند متعال نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے کاروان اور لشکر کے آنے کی خبر دے دی اور آپ کو مدینہ سے باہر نکلنے کا کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا کو بجا لائے اور مدینہ سے باہر نکلے اور لوگوں میں اعلان کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور قول کے مطابق 12 یا 13 رمضان کو اپنے 313 اصحاب کے ساتھ باہر نکلے۔ اگرچہ یہ اصحاب 313 تھے، لیکن یہ 313 اصحاب وہ تھے کہ جن کو خدا کے اوپر یقین تھا اور جو اپنے رسول کے ساتھ وفادار تھے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں بچوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بھی جو با وفا اصحاب ہوں گے، ظہور کے وقت جو سب سے پہلے ان کے با وفا اصحاب ہوں گے وہ بھی 313 کا ہی عدد ہوگا۔ ادھر ابو سفیان جس کو شام میں اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان کاروان قریش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور آ رہے ہیں، اس نے بھی مکہ والوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے جلد سے جلد آ جائیں۔ اور اسی وجہ سے جب ابو سفیان کا پیغام مکہ پہنچا تو بڑے اشتعال انگیز طریقے سے جو ہے وہ پہنچایا گیا کہ دیکھو مسلمان تمہارا مال لوٹنے آ رہے ہیں، تمہاری عزت جو ہے وہ داؤ پر لگ چکی ہے، بڑے اشتعال انگیز انداز میں، اور آگ پھیلا دی گئی پورے مکہ کے اندر۔ تو اب جتنے بھی مکہ والے تھے وہ سب جو ہے وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے، اور تقریباً 950 افراد کا ایک منظم لشکر بن کر ابو سفیان کی مدد کے لیے آ پہنچا۔ اور یہ جو جس کی سرکردگی کر رہا تھا، یعنی جو یہ قریش کے کافروں کا سردار تھا، اس کا نام تھا عمرو بن حشام مخزومی۔
بدر کے قریب جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر قریش کے قریب ہونے کی اطلاع دی، اور جب سپاہ اسلام کی تعیناتی کے بعد بدر میں لشکر داخل ہوا اور اقنقل نامی ایک ٹیلے کے پاس جو ہے وہ رکا اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا، قریشان مکہ میں سے عمیر بن وہب اور ابو اسامہ باری باری مسلمانوں کا جائزہ لیتے تھے اور مسلمانوں کی تعداد کو دیکھتے تھے، اور واپس جا کر انہوں نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان اگرچہ قوت میں اور اپنی تعداد میں کم ہیں، وسائل بھی ان کے پاس کم ہیں، لیکن ان کے اندر یکجہتی بہت منظم ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بچوں، جب انسان کا خداوند متعال پہ یقین ہوتا ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا اور مجھے جنت ملے گی، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ اور مستحکم ہو جاتا ہے، پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو کیا کہا تھا امام حسین نے کہ مجھے ایک منادی نے ندا دی کہ تم موت کے قریب جا رہے ہو۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا کہ کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے کہا تھا ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے کیا کہا، پھر موت آ جائے ہم پر یا ہم موت پر آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ اپنی سچائی کے راستے کے اوپر ہے، تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، اور جو شخص موت سے نہیں ڈرتا پھر وہ کسی کا بھی سامنا کرنے سے نہیں ڈرتا۔ صبح کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ صف آرائی کے لیے، یعنی جنگ کو منظم انداز میں لڑنے کے لیے باصف ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اسی اسنا میں قریش کے سپاہی اسی اقنقل نامی پہاڑی سے نمودار ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے رب متعال، یہ قریش ہیں جو غرور و تکبر کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ بار خدایا، میں اس نصرت کا خواہ ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، انہیں صبح کے وقت نیست و نابود کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی کی پشت کے اوپر آفتاب تھا، یعنی سورج جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی پشت کے اوپر تھا، اور جو قریشان مکہ تھے ان کے سامنے جو ہے وہ سورج تھا۔ قیادت کا پرچم بنام عقاب جو صرف خاص آدمیوں کو دیا جاتا ہے، اور کس کو دیا جاتا؟ خاص آدمی مسلمانوں میں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے کہ جن کے ہاتھ میں بدر کا بھی پرچم تھا، احد کا بھی پرچم تھا اور خیبر کا بھی پرچم تھا۔ تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی اس جنگ کا بھی پرچم دیا گیا، اور کیوں نہ دیا جاتا، جنگ کی فتح ہی علی کی بدولت ہوا کرتی ہے۔ ابو جہل اور قریش کی مسلسل طعن و تشنیع سے، یعنی وہ بار بار ابھار رہے تھے کس کو؟ عتبہ کو۔ عتبہ جو شخص تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو، لیکن ابو جہل اور ابو سفیان اس کو اتنا زیادہ ابھار رہے تھے کہ اس کو خود اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے آنا پڑا۔ یہاں پر ہمیں ایک چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ یا مثال کے طور پہ کوئی آ کر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ طعن و تشنیع ابھارتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ہی غلط کیا تھا، تم بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ غلط کرو، اس نے تمہیں مارا تھا تم بھی اس کو جا کے مارو، اس نے تمہیں گالی دی تھی تم بھی اس کو جا کے گالی دو۔ تو یہ جو ابھارنے والا کام ہوتا ہے، ایک تو یہ کام غلط ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ابھارا جا رہا ہوتا ہے غلط کام کے اوپر، تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے جو سامنے والا کسی کام کے اوپر ابھار رہا ہے تو وہ ایک غلط کام ہے، تو میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں، کیونکہ یہ شیطان کے وسواسوں میں سے ایک وسواس ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وسواس شیطان ڈالتا ہے انسان کے کانوں میں، اور کبھی کبھار ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کانوں میں ڈالتا ہے۔ بہرحال عتبہ کو اتنا زیادہ انہوں نے ابھارا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں آ گیا، ایک کا نام ولید تھا اور ایک کا نام عتبہ تھا۔ اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور عبید اللہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حمزہ نے عتبہ کو ہلاک کیا اور امام علی علیہ السلام نے ولید کو، اور عبیدہ نے حمزہ اور علی علیہ السلام کی مدد سے شیبہ کا کام تمام کیا۔ اور امام علی علیہ السلام کے بقول امام علی علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے جس میں امام نے کہا کہ میں 3 افراد کے قتل میں شریک تھا۔ یہ امام علی علیہ السلام کی ہی ذات ہے جنہوں نے ہر جنگ میں ہر موقع پر جو ہے وہ رسول کی حفاظت کی اور رسول کا ساتھ دیا، اور مسلمانوں کو ہر جنگ سے جو ہے وہ ہمکنار اور فتح یاب کیا۔ جنگ کا انجام کیا ہوا؟ عتبہ، شیبہ اور ولید کی ہلاک ہو جانے کے بعد جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، اور مسلمان بظاہر تعداد میں کم تھے، 313 تھے، یعنی آپ سمجھے کہ کفار کی تعداد 950 تھی،
اور مسلمانوں کی تعداد صرف 350 بھی نہیں بلکہ 313 تھی. تو یعنی ایک مسلمان پر 3 کفار آئے ہوئے تھے، اور بظاہر ایک آدمی کا 3 کفار سے یا 3 لوگوں سے لڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن خدا کی امداد تھی اور رسول نے خدا سے دعا کی تھی کہ خدا میری مدد کر اور اس وعدے کو پورا کر دے جو وعدہ تو نے مجھ سے لیا ہے. تو اللہ کی غیبی امداد ہوئی اور مسلمانوں کی شجاعت اور بامردی اور ایمان کی بدولت مشرکین بہت جلد مغلوب ہو گئے. تواریخ کے مطابق گھمسان کی لڑائی کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی. اسی معجزے کے بدولت مشرکین فرار ہونے لگے اور ڈر کے مارے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات مٹی اٹھا کر کفاران قریش کی آنکھوں پر پھینکی تھی تو وہ اندھے ہو گئے تھے اور پھر انہیں کچھ دکھا نہیں تھا، اور رسول اسی راستے سے جہاں پر وہ کفاران قریش رسول کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اسی راستے سے واپس چلے گئے اور ان کو دکھا نہیں. اسی طریقے سے یہی مٹی والا معجزہ آج دوبارہ رسول اللہ کے ہاتھوں نمودار ہوا اور ان کی شکست و ناکامی ہوئی. قریش کا لشکر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گیا اور بعض افراد جو ہے وہ مکہ والوں کے لیے شکست کی خبر لے کر گئے. جنگ بدر میں ٹوٹل مسلمانوں کے صرف 14 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، جس میں سے 6 کا تعلق مہاجرین اور 8 کا تعلق انصار سے تھا. مہاجرین آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، اور انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ کے اندر کے ہی لوگ موجود تھے. اور مشرکین میں سے 70 افراد ہلاک ہوئے اور اتنی ہی تعداد کے مطابق قیدی بنائے گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کی ہلاکت کا بہت ان کی خبر سننے کا انتظار تھا، کیونکہ وہ جو ہے وہ سب سے بڑا سردار تھا کفار کا، اور ابو جہل آپ خود سوچ لیں، جہل یعنی جہالت کا باپ اس کو کہا گیا تھا، اور رسول نے اس کو امت فرعون کے لقب سے بھی جو ہے وہ پکارا تھا. یعنی ایک وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، اور ایک یہ فرعون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آیا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہلاکت کی خبر سننے کے لیے بہت اشتیاق رکھتے تھے، اور آپ نے جب اس کی ہلاکت کی خبر سنی تو خدا سے فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. ابو جہل کو 2 نوعمر جوانوں نے، اگرچہ ابو جہل خود سردار تھا، بہت بہادر آدمی تھا، لیکن ابو جہل کی ہلاکت صرف 2 نوعمر یعنی 2 نوجوان لڑکوں سے کی بدولت ہوئی، جس میں سے ایک کا نام معاذ بن عمرو اور دوسرے کا نام معاذ بن افرا تھا. ہاتھوں مارا گیا، اور اس کی جان میں جان تھی جب عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا. دوسرا شخص جس پر رسول اللہ نے نفرین کی تھی اور اس کی ہلاکت کی خواہش کی تھی وہ نوفل بن خویلد تھا، جو امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا. نوفل کی ہلاکت پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی، اور مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم تک سنت آئی ہے. اور فرمایا، خدا کا لشکر جس نے میری دعا مستجاب فرمائی. تو عزیزان محترم اور معزز بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلمان جو بظاہر تعداد میں 313 تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقتور لشکر کے اوپر فتیاب ہوئے اور ان کو مغلوب کر دیا. کس وجہ سے؟ خدا پر ایمان، اپنے رسول پر ایمان، اس کے ساتھ مخلص ہونے پر، اور جنت کے اوپر ایمان کی وجہ سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ خدا پر ایمان رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں، اور اپنے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ باوفا رہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کو اپنی زندگی کے اندر بھی اپنائیں. اور ہمیں بھی خداوند متعال یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ کے خاص 313 اصحاب میں شامل ہو سکیں اور ان کے ہمراہ جہاد کر سکے، اور ہمیں ان کے اعمال اور انصار میں شامل فرمائے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.